خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، احکام کے درس میں احکام کے بارے میں ہم خمس کی آج کل بات کر رہے ہیں. کن چیزوں پر خمس واجب ہو جاتا ہے ان کے بارے میں چند ایک کا ہم نے ذکر کیا. 5ویں نمبر پر ہم آ گئے اور نمبر 5 جس پہ خمس واجب ہو جاتا ہے وہ ہے جواہرات. جواہرات پر بھی خمس واجب ہوتا ہے. جواہرات 2 صورتوں میں حاصل ہو سکتے ہیں. ایک سمندر میں غوطہ لگا کر اور دوسرے غیر سمندر سے کانوں وغیرہ میں تلاش کر کے یہ دونوں صورتوں میں جواہرات جب حاصل ہو جائے تو یہ ایک سبب بن جاتا ہے خمس واجب ہونے کا. لیکن اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یا تو غوطہ لگا کر سمندر میں سے جواہرات نکالے گا. تو غوطہ لگانے کے لیے سمندر کے اندر اسے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑے گی. آلات کی ضرورت پڑے گی، ڈائیونگ کے آلات کی. ممکن ہے آکسیجن کی ضرورت پڑے گی، آکسیجن سلنڈر ساتھ میں لینا پڑے گا. اور سوئمنگ کٹ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. یعنی مختلف چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو نمبر 1 اور غیر سمندر سے پہاڑوں وغیرہ سے وہاں بھی اخراجات استعمال ہوں گے. اخراجات جب استعمال میں آئیں گے تبھی جا کے یا تو غوطہ خور یا تلاش کرنے والا جواہرات حاصل کر سکتا ہے، وہ الا نہیں ہو سکتا. لہذا جب جواہرات اب حاصل ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اخراجات کو منہا کرنا ہوگا. جتنے سارے اخراجات لگ گئے اخراجات کو منہا کرنا، منہا کم کر کے تفریق کرنا ہوگا، منہا کرنا ہوگا. اخراجات منہا کرنے پڑیں گے، کم کرنے پڑیں گے. اور پھر جو باقی بچے، باقی بعد میں
یعنی اخراجات کم کرنے کے بعد میں جو قیمت ہوگی جواہرات وغیرہ کی قیمت جو ہوگی قیمت کا نصاب ہے. اگر قیمت اگر نصاب تک پہنچ جائے اگر نصاب تک پہنچ جائے اگر نصاب سے کم ہے تو پھر خمس واجب نہیں, لیکن جو ہی نصاب تک پہنچ جائے تو خمس ادا کرنا ہوگا. تو خمس یعنی 1/5 ادا کرنا ہوگا. اور یہ نصاب کیا ہے؟ نصاب جو ہے نصاب 18 نخود ہیں. 18 نخود 18 نخود نخود کہتے ہیں چنے کے دانے کو. نخود چنے کے دانے کے برابر 18 نخود. اب 18 نخود کا ہمیں کہاں پتہ چلے گا چھوٹے نخود ہیں یا بڑے ہیں؟ تو اس لیے علماء نے مراجع نے اس کا کنورٹ کیا ہے میٹرک سسٹم کے اندر اور کہتے ہیں 3.5 گرام. 3.5 گرام نصاب 18 نخود یعنی 3.5 گرام ہے. جب 3.5 گرام تک جواہرات کی قیمت بنے گی 3.5 گرام, جیسے عقیق 3.5 گرام بن گئے تو اس کی قیمت جتنی ہوگی تو اس کا 1/5. کوئی بہت قیمتی ہوتے ہیں نا بہت سے, روبی ہے, موتی ہے, وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں, ڈائمنڈ ہے, ہیرا, تو یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. تو لیکن 3.5 گرام ہر چیز کی جو بھی ہوگی اس کی قیمت جو ہوگی اس کا 1/5 یعنی 5واں حصہ خمس ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر اس سے کم ہے, اس سے کم اگر اس کو مل گیا غوطہ خور کو, معدنیات تلاش کرنے والے کو, پھر اس کو خمس اس میں سے دینا نہیں ہوگا. اخراجات جو اس کے خرچ ہو چکے ہیں وہ اس کو ملیں گے, اس کے علاوہ بھی کچھ ملے گا تو اس کا ہے مال, تو خمس نہیں ہوگا. لیکن جو ہی اس نصاب تک قیمت پہنچ جائے گی تو 1/5 حصہ خمس کے طور پر اسے ادا کرنا ہوگا. تو اب اس سلسلے میں اگر غوطہ خوری کسی کا پیشہ ہے, اگر پیشہ ہے کسی شخص کا غوطہ خوری, اوپر غوطہ خور کو ایک مزدور کے طور پر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کرو, اور اس صورت میں وہ غوطہ خور پیشہ ور نہیں ہے. لیکن اگر اس کا پیشہ ہے, کسی کے لیے کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے لیے کام کر رہا ہے, پیشہ ہے اس کا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ غوطہ خور نہ صحیح معدنیات نکالنا پیشہ ہے. معدنیات نکالنا یعنی پہاڑوں وغیرہ سے نکالنا پیشہ ہے. 2 میں سے جو بھی چیز اس کا پیشہ ہے یا دونوں اس کے پیشے ہیں, تو اس صورت میں اگر خمس ادا کیا تو دوبارہ خمس نہیں دینا ہوگا. جب اس نے خمس دیا, خمس ادا کیا, دوبارہ اس کو نہیں دینا ہے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو چیز خمس ادا کی جا چکی ہے مخمس ہے, تو دوبارہ لا یخمس, اس پر دوبارہ خمس نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے وہ پاک ہو جاتی. اور یہ جو خمس وہ دے گا اس میں بھی خرچہ, سال بھر کا خرچہ منہا کر کے, ایک تو جو اس میں خرچہ لگے گا, دوسرا جو اس کو گھر کے اخراجات میں لگے گا, دونوں طرح کا خرچہ
معدنیات حاصل کرنے کا خرچہ، جواہرات حاصل کرنے کا خرچہ، جواہرات حاصل کرنے کا خرچہ اور سال بھر کا گھر کا معاونہ، منہا کرنا ہوگا۔ ایک تو سال بھر کا گھر کا خرچہ آمدنی میں سے کم کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو اس کو جواہرات حاصل کرنے پر خرچہ لگ گیا وہ بھی کم کرے گا، تو اس کے بعد جو خمس واجب الادا اس کے لیے ہوگا تو وہ ادا کرے گا۔ بعد میں تو کچھ جو بچے گا وہ جب نصاب پر پہنچ جائے، اگر نصاب پر نہیں پہنچا تو پھر کوئی خمس نہیں۔ یہ تھا جواہرات کے اوپر جو خمس بڑھ جاتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے، چھٹی چیز جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، آخری چیز مال غنیمت۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت ہوتا ہے کہ جب ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ جب امام کے حکم سے مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے دوران، جنگ کرنے کے نتیجے میں کچھ بھی مال حاصل کریں گے، مال غنیمت کہلایا جاتا ہے۔ مال غنیمت کیا ہے جی؟ مال غنیمت امام کے حکم سے مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے دوران کے نتیجے میں کچھ بھی مال حاصل کریں، مال غنیمت کہلاتا ہے، مال غنیمت کہلاتا ہے۔ یعنی مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کے دوران حاصل کریں، مال جس طرح کا بھی مال ہوگا ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ مال غنیمت۔ اگر امام کے حکم کے بغیر ہوگا تو مال غنیمت نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تو اذن ہی نہیں ہے، اس کا تو حکم ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے امام کے حکم کے بغیر جنگ کی جائے۔ امام کا حکم لازمی ہے، امام ہو، پیغمبر ہو، جو بھی قائد ہے، اس کے حکم سے جب جنگ چھڑ جائے اور اس جنگ کے نتیجے میں کفار کے ساتھ مسلمان کے ساتھ جنگ کریں، اس میں مال غنیمت تصور نہیں کیا جائے گا۔ کفار کے ساتھ جنگ کی جائے تو اس دوران جو کچھ ہاتھ لگے وہ مال غنیمت کہلاتی ہے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ تصادم ہو جائے وہ تو ممنوع ہے، حرام ہے، تو لہذا اس جنگ میں سے مال غنیمت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جنگ نامشروع ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال یہ مال غنیمت ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مال غنیمت میں سے کون سی چیزیں منہا کی جائیں؟ مال غنیمت میں سے کیا چیزیں منہا کی جائیں؟ منہا کرنا کون سی چیزیں؟ نمبر ایک مال کی حفاظت پر، یعنی مال غنیمت کی حفاظت پر جو خرچہ آئے گا، مال کی حفاظت پر خرچہ نمبر ایک یہ منہا کیا جائے گا مال غنیمت میں سے۔
مال غنیمت میں سے نمبر 1 مال غنیمت کی حفاظت پر جو خرچہ ہو جائے گا وہ منہا کیا جائے گا. دوسرا نمبر 2 مال کے حمل و نقل پر، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر آنے والا خرچہ. حمل و نقل پر آنے والا خرچہ، اور اس میں کون سے اخراجات آئیں گے؟ 2 طرح کے. ایک یہ کہ محاذ پر سے مرکز تک، امام تک، یا مرکزی جو اتھارٹی امام نے قائم کی ہے وہاں تک پہنچانا، نمبر 1 یہ خرچہ. دوسرا خرچہ یہ ہے کہ جب خمس مستحقین تک لے جانا ہے تو وہ خرچہ بھی منہا ہو جائے گا. 2 طرح کے اخراجات. تو یہ اخراجات جو ہیں حمل و نقل پر، یہ بھی مال غنیمت میں سے منہا کیے جائیں گے. اور نمبر 3 جس مقدار کو اس مال میں سے، جس مقدار کو امام نے قائد، امام کسی مصرف میں لگانا مناسب سمجھے، امام کسی بھی مناسب مصرف پر اس میں سے کچھ مال لگانا مناسب سمجھے تو وہ بھی اس میں سے منہا کیا جائے گا. اور نمبر 4 خود امام کی ذات سے مخصوص مصارف جو ہیں، مخصوص مصارف شریعت میں معلوم ہے خود امام کی ذات پر کون سے اخراجات مخصوص ہیں، وہ اخراجات بھی منہا کیا کیے جائیں گے. اور اس طرح کے کل 4 قسم کے اس میں سے سبسٹریکشنز ہو جائیں گی. بعد میں جو بچے گا تو اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا. بقیہ مال غنیمت کا خمس واجب الادا ہوگا. آپ کہیں گے یہ جو 4/5 جو بچ جائے گا مال وہ کہاں جائے گا؟ وہ حکومت کے اخراجات میں کام آئے گا. 1/5 مخصوص خمس کے طور پر خمس کے مصارف میں لگ جائے گا، باقی حکومت یعنی اسلامی حکومت کا مال ہوگا. آپ 1-2 سوال پیدا ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا جو مجاہدین ہے ان کے ہاتھ کچھ لگ جائے کیا وہ اس میں تصرف کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال. تو اس سلسلے میں یعنی مجاہدین لڑنے والے مجاہدین، ان کو رضمندگان کہتے ہیں. مجاہدین اور رضمندگان کس حد تک تصرف کر سکتے؟
یہ سوال ہے مجاہدین اور رضمندگان کس حد تک تصرف کر سکتے ہیں مال غنیمت میں سے. تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ دو طرح کے مالی غنیمت، دو طرح کی چیزیں. ایک ہے جنگی ساز و سامان، ایک جنگی ساز و سامان. یہ اسلامی حکومت کا اپنا حق ہے، اسلامی حکومت کا اس پر حق ہے. اسلامی حکومت کا ہے. دیگر اشیاء جیسے ریڈیو ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، دیگر ذاتی استعمال کی چیزیں، یعنی کفار کے ذاتی استعمال کی چیزیں، دشمن کی ذاتی استعمال کی چیزیں اگر مجاہدین کے ہاتھ لگ جائیں تو اس میں تصور کر سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. صرف شرط یہ ہے کہ خمس نکالا جائے. خمس بشرطے خمس نکالنے کے اور قوانین کا لحاظ کر کے. اگر قوانین اجازت دیتے ہیں تب قوانین کا لحاظ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہو گئی 6 چیزیں جن پر خمس ہے. اور 7ویں آخری چیز، 7ویں چیز جو زمین کافر ذمی مسلمان سے خریدے تو اس کا خمس جو ہے اس زمین کا بصورت اقوا اسی زمین میں سے ادا کرنا ہوگا، یا اس زمین کے برابر جو خمس بنے گا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ 7ویں اور آخری شق ہے، مد ہے جس پر خمس واجب ہے، اور وہ خمس ادا کرنا ہوگا کب؟ جب زمین کافر ذمی خریدے. جو حکومت اسلامی کی ذمہ ہے، یعنی اس کی حفاظت حکومت اسلامی کے ذمہ ہے، ایسا کافر اگر حربی ہوا تو وہ خرید ہی نہیں سکتا. لیکن اگر ذمی کافر ہوا تو وہ زمین خریدے، لیکن مسلمان سے خریدے، تو ایسی زمین پر بھی خمس دینا واجب ہے اس کافر ذمی کے لیے. کافر ذمی کو حکومت اسلامی کے قواعد اور قوانین قبول کرنا لازمی ہوتا ہے. تو لہذا اس میں سے یہ قاعدہ اور یہ قانون اس پر واجب ہے کہ وہ ایسی زمین کا خمس ادا کرے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اسی زمین میں سے ادا کرے. یعنی 5واں حصہ زمین کا جو مجتہد جامع شرط ہے اس کے حوالے کرے، یا پھر اسی زمین کی قیمت جو ہے، کبھی زمین بہت قیمتی ہوتی ہے، کہیں دوسری جگہ زمین اتنی قیمتی نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی زمین کی قیمت کے طور پر بھی اگر ادا کرے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.